الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں نماز والا دور شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں آج ہمیں خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں. یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس, یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں, بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں. اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں. ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید, سب کچھ یاد ہے اللہ کا راستہ یاد نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. وہ جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے
بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے, کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے, بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. معزز حاضرین, بزرگان دین, جماعت مسلمین, امت بہترین, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا. دین کی نسبت پر, اپنی توحید کی نسبت پر, اللہ تعالیٰ نے اپنی دہلیز پر دین کی بات سننے سنانے کے لیے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. بارگاہ اعزی میں ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے ہمارے مرحومین بارگاہ اعزی میں جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ اس محفل کا مکمل ثواب ہمارے تمام مرحومین تک پہنچا کر سب کے لیے دخول جنت کا فیصلہ فرمائے. زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی توحید, حضور کی محبت, صحابہ کرام کی عقیدت, اہل بیت کا احترام, قرآن کی تلاوت, ماں باپ کی خدمت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. ہم سارے پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کلمہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہو. بے شک بے شک. جائیداد, پراپرٹی, بنگلے, سونا چاندی, ہیرے جواہرات, سارا کا سارا یہاں رہ جاتا ہے. تختوں کے نیچے قبروں میں کام آئے گا میرا تمہارا ایمان, میرا تمہارا کلمہ. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھائے, ہم نے اپنے کانوں سے کتنے مردوں کے اعلان سنے. منہا خلقناکم پڑھ کر کتنے مردہ چہروں پہ مٹی ڈالی. جیسے وہ لوگ گزر گئے, چلے گئے جو انہی مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے, جو یہی اذانیں سننے والے تھے, جو انہی نلوں سے وضو کرنے والے تھے, انہی مخمل کے مصلوں پہ سجدہ کرنے والے تھے, آج قبرستان کے حوالے ہو گئے. ایک وقت آئے گا میرا تمہارا زندگی کا تانا بانا بکھر جائے گا, میرے تمہارے نام کا اعلان ہوگا, میرا تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا, میرے تمہارے بدن پر سفید چادر ڈالی جائیں گی, آخری غسل دلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ دن آئے, اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آتے ہوئے اذان ہوئی, جاتے ہوئے نماز, بس اتنی سی دیر لگی, آئے چلے گئے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا ہے رنگ وہی. ساتھی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. آج ہم مہمان ہیں, ہم سے پہلے کئی مہمان آئے چلے گئے. کامیاب بندہ وہ ہے جو کلمہ لے کر مرتا ہے. مشکات میں ایک حدیث ہے, 4 طرح کے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے. پہلا وہ بندہ کافر کے گھر پیدا ہوا, ساری زندگی کفر میں گزری, کفر پہ مر گیا, یہ سب سے بدنصیب انسان ہے. دوسرا کافر کے گھر پیدا ہوا, ساری زندگی کفر میں گزری, اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند تھا, موت سے پہلے ایمان کا نور دے دیا, یہ خوش نصیب انسان ہے کہ چلو موت کے وقت کلمہ مل گیا. تیسرا مسلمان کے گھر پیدا ہوا, ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزری, اللہ کو اس کی کوئی عمل پسند نہیں تھا, اللہ نے موت سے پہلے ایمان کا نور چھین لیا. اور چوتھا وہ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا, ساری زندگی حالت ایمان میں گزری اور کلمے پر موت آئی. ہم حالت ایمان میں آج دین کی نسبت پر دہلیز خداوندی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ کلمے والی مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے. ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا, بولو زور سے لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مکان میں ہے
پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ آپ کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھ پڑھ کر زبان خشک ہو جائے، گلا سوکھ کر کانٹا بن جائے، جب تک دوسرا حصہ نہیں ملاؤ گے وہاں تک میرا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بجوز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ 1000 سال کا کافر ایک دفعہ سچے دل سے کلمہ توحید پڑھ لے، میرے نبی نے فرمایا وہ جنت کا مسافر بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد رسول اللہ نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ ربوبیت کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ ختم نبوت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ الوہیت کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ رسالت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کی بھی 13 حروف ہے، محمد رسول اللہ کی بھی 13 حروف ہے، لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ یہ بات ختم ہو، زور سے سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ سلیمان خلیفۃ اللہ نقطہ آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ ادھر نقطہ ہے نہ ادھر نقطہ ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرا نام بھی بے نقطہ ہے، میرے محمد کا نام بھی بے نقطہ ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے جب جب نقطہ آتا گیا نبوت جاری رہی، جب میرا نبی آیا میرے نام پہ بھی نقطہ نہیں، میرے نبی کے نام پہ بھی نقطہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے ساری آسمانی کتابیں قرآن پہ ختم ہو گئی، مرکزیت بیت اللہ پہ ختم ہو گئی، امت اسلام پہ ختم ہو گئی، ربوبیت خدا پہ ختم ہو گئی، نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نبوت جاری نقطہ ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نبوت جاری، اسماعیل ذبیح اللہ نبوت جاری، عیسیٰ روح اللہ نبوت جاری، موسیٰ کلیم اللہ نبوت جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب جب نقطہ تھا نبوت تھی، نقطہ ختم نبوت ختم۔ آپ مانتے ہو ہمارا نبی آخری نبی کون مانتا ہے بتاؤ؟ ماشاءاللہ ہمارا نبی، بولو زور سے ہمارا نبی۔ اب کوئی نبی آئے گا جو نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، جیسے قاری صاحب بتا رہے اتنی اونچی شان، ایسی شان والا نبی آج تک دنیا میں آیا ہے نہیں نہ آئے گا۔ کیسی اونچی شان! اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا، تیرے نگاہ میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا۔ میرے حبیب تو زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ میرا نبی، بولو زور سے، آخری نبی، خاتم النبیین کا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ کوئی صوبے کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی برادری کا نبی، کوئی سوسائٹی کا نبی، جب میرے تمہارے محمد کی باری آئی اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ چاند کی ٹھنڈک کا نبی، سورج کی شعاعوں کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول
کائنات کا سردار اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا خوبصورت نبی دیا جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑا جھوٹا گزرا ہے مسیلمہ. میرے نبی کو خط لکھا تھا, پہاڑی والا علاقہ میں دیکھ لوں گا, آبادی والا علاقہ آپ دیکھ لیں, یعنی وہاں کے نبی آپ, ادھر کا نبی میں. نبوت کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی, نہ خدا نہ وحدانیت تقسیم ہو سکتی ہے, نبوت تقسیم ہو سکتی ہے. تو میرے نبی نے خط کا جواب لکھا تھا, کذاب, تیرے جیسا جھوٹا کوئی نہیں. حبیب بن زید 19 سال کا جوان, مسجد نبوی کے گیٹ پر کھجورے بیچنے والا. آپ نے اوپر چیز سے دیکھا, جب مسیلمہ کو دیا, اس نے کھولی, لکھا ہے کذاب. اس کو آگ لگ گئی. اس نے فوراً صحابی سے کہا میرے نبوت کا اعلان کر. کہا جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے گردن کٹا سکتا ہوں لیکن تجھے سچا نہیں کہہ سکتا. فوراً ایک انگلی کٹوا دی. کہا ابھی بھی موقع ہے. کہا مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے, خیر ہماری تو ہزاروں زبانیں ہوتی ہے. رات کو کیا بولتے صبح مکر جاتے. قسم خدا کی میں نے تو بولا ہی نہیں. 10 گواہ ہوتے پھر بھی مکر جاتے. پیسہ ملنا چاہیے, پیسہ. زبان کی کیا ویلیو ہے؟ جہاں مال بنتا ہے وہاں زبان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جھوٹ بولتے, دھوکہ دیتے, غلط بیانی سے کام لیتے. اللہ حرام کے لقموں سے میری تمہاری نسلوں کی حفاظت فرمائے. کوئی عروج دے نہ کوئی زوال دے, مجھے بس اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہوں پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ دے, مجھے بس رزق حلال دے. روٹی چٹنی کھائے مر جائے لیکن حرام کا ایک پیسہ جیب میں نہیں ڈالے انشاءاللہ. کفن کو جیب نہیں ہوتی. اجڑ گیا وہ باپ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا لے جاتے دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں لے جاتے. بہت سارے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے, کچھ بھی نہیں لے گئے. ہم کیا لے جائیں گے؟ کفن بھی پرانا نہیں ہوتا. ادھر بچے بانٹ لیتے, وہاں فرشتے سوال کرتے مر ربک, تیرا رب کون ہے؟ ادھر بچے جھگڑے کر رہے ہیں. وہ ٹاؤن والی دکان میری, گاؤں والی تیری. اب تو باپ کو حساب دینا پڑ رہا ہے. آج بیٹوں کے پاس باپ کی میت پہ جانے کا, قبرستان جانے کا ٹائم کہاں ہے؟ باپ کی ملاقات کرنی ہو تو شب برات پہ جاتے, سال میں ایک دن. 365 دن بوریاں اٹھائی, بچے کا فیوچر تابناک بنایا. باپ مر گیا, 3 دفعہ قل اللہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ماں مر گئی, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ بھی فون کر کے مول صاحب کو کہتے بچوں کو پڑھوا کے جلیبی کھلا دینا. وہ جلیبی کا پیسہ بھی 3 مہینے کے بعد بھجواتے. یہی ہو رہا ہے. چلو ایک بندہ تو تائید کر رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. اور مسیلمہ حبیب بن زید کہنے لگا, حبیب بن زید فرمانے لگے گردن کٹ سکتی ہے لیکن جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا میں سچا نہیں کہہ سکتا. فوراً دوسری انگلی کٹوا دی, پھر آنکھوں میں نیزے مارے, زبان نوچ لی, بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیڑی, دھوپ میں رکھا. بلک بلک کر حبیب بن زید آغوش موت میں چلے گئے. ان کی ماں کا نام تھا ام عمارہ. مغرب کا ٹائم چکی پیس رہے, قافلہ ہے. کہا تیرے بیٹے کو بے دردی سے مسیلمہ کذاب کی سپاہیوں نے شہید کر دیا. ماں کی مامتا سے تو تاریخ بھری پڑی ہے. اس کو پسینہ نہیں آیا, کب کبھی نہیں آئی, مسکرائی. علی ھذا الیوم ارضعتہ. لوگوں یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے. اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اس کے پاس آئے. کہا یہ جو عرب کا سردار کہتا ہے نا میں نبی ہوں, وہ ایسے ایسے کرشمے دکھاتا ہے, تو بھی کچھ کر کے بتا, لوگ تجھے بھی مانیں گے. کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھرتا ہے, بچے بادشاہ بن جاتے ہیں. وہ اپنا پاک لوہا بچے کے منہ میں ڈالتا ہے, فساد و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. کہا کوئی مشکل کام نہیں, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. کلاؤ بچے. پہلے دن 100, پھر 75, پھر 50, پھر 25, 5ویں دن ایک بھی نہیں. کلاؤ بچے. گستاخی معاف کرنا, جس کے سر پہ تو نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے, جن کے منہ میں تو نے نجیس لعاب ڈالا وہ سارے گونگے ہو گئے, گنجے گونگے ہو گئے. واپی والوں فخر کرو,
اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی شان والا نبی دیا. میرا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ اٹھا میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا, تو ہاتھ اٹھا ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر شیر خدا پہ گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. تو ہاتھ اٹھا بدر فتح کرا دوں گا, ہاتھ اٹھا مکہ فتح کرا دوں گا. میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا, ہاتھ تو اٹھائے گا, آنسو تو بہائے گا, تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. اب کوئی نبی آئے گا, بولو جو کام کرنا ہے وہ میں نے اور آپ کو کرنا ہے. دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے, گناہ سے اپنے آپ کو بچائے, حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائے. جوانوں سے خاص کہوں گا چوریاں نہ کرو, کام کرو. ہمارے جوان کام نہیں کرتے, 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہوٹلوں پہ, ویسے ہی رام تران کی بکواس میں. اٹھتے ظہر کے بعد, چائے پیتے 2 بجے, دوپہر کا کھانا کھاتے عصر کے بعد, رات کا کھاتے 2 بجے. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. وہ درخت سوکھ جاتے ہیں جو مفید نہیں ہوتے, کوئی انسان مٹ جاتے ڈائناسور کی طرح جو کچھ کام کر کے نہیں جاتے. یہ دنیا بڑی خطرناک ہے, یہاں غفلت کی سزا موت ہے. یا وہی جیے گا جو کام کرے گا. ماں باپ کے لیے بوجھ نہ بنو. کسی علاقے میں گیا تھا, مول صاحب یہاں لوگ چوریاں بہت کرتے ہیں. میں نے کہا بجلی کی چوری کرتے, کہا وہ نہیں, وہ تو ہم بھی کرتے. تھوڑے اوپر والے چور ہیں. محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں بہت ہوتی تھی, تو محمود غزنوی سے کہا رعایا نے کہ بادشاہ علی جناب چور بڑھ گئے, چوریاں بہت ہو رہی. کہا میں پکڑوں گا. کہا کیسے پکڑیں گا؟ وہ میرا کام ہے. رات کی تاریکی چھا گئی, چور کا لباس پہنا, چہرے پہ نقاب ڈال دیا, سڑک پہ 4 چور کھڑے تھے, دیکھا تو دوڑ لگائے. کہاں دوڑو نہیں, انا بشر مثلکم, میں بھی تمہاری طرح ایک چور ہوں. تو 4 سمجھنے لگے چلو 4 سے 5واں بھلا. محمود غزنوی نے 4 سے پوچھا, کہاں کتنی چوریاں کی؟ کہاں روزانہ کرتے. کہاں مال کہاں ہے؟ کہاں وہ تو 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے. تو آپ بھی آ گئے, چلو بڑا ہاتھ مارتے ہیں. کہاں جائیں گے؟ کہاں محمود غزنوی کا دربار لوٹتے ہیں, سیدھا بادشاہ کا محل. نہیں پتا یہ خود محمود غزنوی ہے. کہا اچھا چلو بڑی چوری کا تمہیں جذبہ ہے تمہارے اندر, لیکن کچھ کوالٹی بھی ہے کہ نہیں تمہارے اندر؟ کہاں ہے. تو سب سے پوچھا, پہلے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے؟ کہا میرے اندر یہ کوالٹی ہے, جب جانور بھونکتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں یہ کیا کہتا ہے. دوسرے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے؟ کہا مرضی چاہے جتنی اونچی دیوار بنا لے, میرا کام ہے چڑھ جانا. تیسرے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے؟ کہ میں سونگ کر بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں ہے. چوتھے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے؟ کہ میں رات میں اگر کسی کو نقاب میں دیکھ لوں دوسرے دن صبح میں پہچان دیتا ہوں یہ کون تھا. چاروں نے اپنی اپنی کوالٹی بتائی. پھر یک زبان چاروں پوچھنے لگے آپ بتائیں آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ کہا میں جب داڑھی ہلاتا ہوں پھانسی رک جاتی ہے. اب ٹائم فکس ہوا عشاء کے بعد کا ٹائم. پہلے سب کا ایڈریس بھی لے لیا کہاں کہاں رہتے, پھر بتایا خزانہ کہاں دفنائیں گے. دربار کے پاس پہنچے, گیٹ پہ کتا بھونکنے لگا. تو اسے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ کتا کہہ رہا ہے ہم 5 میں ایک بادشاہ بھی ہے. تیری کوالٹی میں کوئی وزن نہیں. وہ 5واں ہے, وہ بھی تو کہہ رہا ہے میں بشر مثلکم, میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں.
جس کا کام چڑھنا تھا وہ چڑھ گیا, اس نے رسا پھینکا, سارے چڑھ گئے. سونگنے والے نے سونگ کر بتا دیا خزانہ کہاں ہے, سارا خزانہ ہڑپ کر لیا. کہا چلو بانٹتے ہیں. محمود غزنوی نے کہا چھوٹی چوری نہیں کی, بڑی چوری کی. صبح CID پولیس والے چاروں طرف ڈھونڈیں گے چوروں کو, ایک سوئی بھی پکڑی گئے نا تو پھانسی لگ جائے گی. عقل یہ کہتی ہے ابھی چھپا دیتے, جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر بانٹ لیں گے. صبح ہوئی, ایڈریس پہلے ہی لے لیا تھا, وزیروں سے کہا فلا جگہ جاؤ, 4 چور کو پکڑ کے لے آؤ اور سارا خزانہ بھی اٹھا کے لے آؤ. وہ چاروں آپس میں کہنے لگے وہ 5واں کہاں ہے, وہ 5واں نظر نہیں آتا. قاضی صاحب سے کہہ دیا تھا چاروں میرے ساتھی چور تھے, سب کو پھانسی پہ چڑھا دو, لیکن ایک کام کرنا. کہاں کیا؟ پھانسی پہ لے جاؤ, اس سے پہلے ایک دفعہ میری ملاقات کرا دینا. پھانسی کا آرڈر دیا, محمود غزنوی کے دربار میں لایا گیا. وہ جو تھا نا وہ رات کو نقاب میں جسے دیکھ لے صبح پہچان لیتا تھا. محمود غزنوی سے جج سے دیکھ کر کہنے لگا علی جناب پھانسی لگ رہی, ذرا داڑھی بھی تو ہلا دے. محمود غزنوی نے چاروں کو معاف کر دیا, کہا چوری نہ کرو, کام کرو. اپنے دربار میں نوکری لگا دیا. پھر اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی کے ہاتھوں پہ بیعت کرائی اور یہی چاروں چور وقت کے بڑے ولی بن گئے. ہم سیدھے راستے سے پیسہ نہیں ڈھونڈتے, ہم یو ٹرن مارتے ہیں, کدھر سے جائیں گے. سانپ جیسے خوراک ڈھونڈتا ہے ویسے مومن پیسہ ڈھونڈ لیتا ہے. کسی کا بھی پیسہ ہو, کیا مطلب ہمارا ھذا من فضل ربی بنگلہ بننا چاہیے. میرا تمہارا ایمان آج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ شکر کرو مسلمان ہے. سارا کام یہودی والا کرتے, انگریز. شادیاں دیکھو یہود شرما ہے, شادیاں دیکھو کتنے لاکھوں روپے پھولوں اور اسٹیجوں میں برباد ہو جاتے, صرف ایک جھوٹی تعریف سننے کے لیے کہ نواب نے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ اچھا کیا تھا. ایک دن پہننے کا سوٹ 1 لاکھ روپے کا آتا ہے. 1 لاکھ میں تو مؤذن صاحب عمرہ کر سکتے, وہ ایک دن پہننے کے لیے. دوسرے دن تو وہ دیکھے گا بھی نہیں, وہ بھاڑے پہ بھی لا سکتا تھا. نہیں بھاڑے پہ کیوں لاؤں, میرا باپ تو بڑا بلڈر ہے. ایک دن پہننے کے لیے 1 لاکھ کا سوٹ, بالکل ویسٹ فضول. پھر دوسرے دن کوئی کام کا نہیں. گلاب کی پتیوں میں کتنے پیسے برباد ہو جاتے. میرے نبی نے فرمایا اس ولی میں اللہ کی لعنت ہے جن میں مالداروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ سسٹم بدلے. ہم سرکار کی دہلیز پر جائیں, ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے سینے پہ اتارے, حضور کے نقش قدم پر چلے. موت آئیں گے, رشتہ دار روئیں گے, انشاءاللہ میرا تمہارا آقا ہمارے جنازے کا انتظار کرے گا. اس کلمے کے لیے ہمارے نبی نے کتنی محنتیں کی, کتنی مار کھائی, سگے چچا کے پتھر کھائے. اسی ابو لہب نہیں تو کہا تھا لہذا جماعتنا تبا لک لہذا جماعتنا, یہ بکواس کرنے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سگے چچا کا پتھر نہ پڑا ہو. رات دن مار کھائی. سب سے چہیتی بیوی عائشہ خود فرماتی ہے 2 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. ہم روزانہ تعلیم میں یہ بات سنتے, یہاں سنا یہاں نکال دیا. ہم نے فاقوں والی زندگی نہیں گزاری, نہ ایسی نوبت ہمارے پاس ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ روزانہ ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے. میرا تمہارا کھلانے والا کون, بولو زور سے. یہی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, بگڑی بنانے والا نہیں, کھلانے پلانے والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتا ہے مشکل کشا میرے سوا کوئی نہیں, حاجت روا میرے سوا کوئی نہیں, بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں, روزی دینے والا کوئی نہیں, تیرے کاروبار کو چلانے والا کوئی نہیں, رزق دینے والا کوئی نہیں, تجھے موت زندگی دینے والا کوئی نہیں. الہ العالمین. اتنی بات ذرا قرآن سے سمجھا دے. اللہ فرماتا ہے قرآن کھول, پارہ نمبر 7 سورہ
قبضے قدرت میں، ہر چیز پہ قدرت میری، کھلانا پلانا جلانا مارنا اٹھانا گرانا، بسے ہوئے کو اجارنا اجڑے ہوئے کو بسانا، تخت شہنشاہی پہ بٹھانا، کروڑ پتی کو روڑپتی بنانا، زکات دینے والے کو زکات لینے والا بنانا، ساری دنیا کا اختیار اتھارٹی، زمین اور آسمان کا نظام، لیل و نہار کا نظام، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، لیل و نہار کی گردش، سارا نظام کائنات بولو زور سے کس کے قبضے قدرت میں؟ جب چاہے گا مار دے گا، جب چاہے گا جلائے گا۔ لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دے دی، مر گئے، اور 1 روپیہ بھی نہیں دیا، رات کو سے اٹھے ہی نہیں۔ کتنے کورونا میں تھے، آکسیجن اپ ڈاؤن ہوا، آج بھی زندہ ہے۔ کتنے بیٹے باپ کی خدمت کے لیے کہ بیٹا مر گیا، باپ آج بھی زندہ ہے۔ شفا دینا، بیماری دینا، وہ بھی میرے رب کے ہاتھ میں۔ کتابوں میں لکھا ہے ہم دوائی کھاتے ہیں، بیچ میں اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، دوا پردے سے ٹکرا کے آگے چلی جاتی، مریض تک نہیں پہنچ۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے میرے بندے کو شفا دینی، فرشتوں کو حکم کرتا ہے پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹتا ہے، وہ دوا مریض سے ٹکراتی ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے، کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے، پیر امام ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے، پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر حاجت روائی کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سارے نماز میں پڑھتے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے بولو مدد مانگتے، تیری ہی عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے، پھر بھی پھرتے در بدر حاجت روائی کے لیے۔ ایک پیغمبر کی کہانی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، نینوا بستی کے رہنے والے، سمجھایا قوم کو، قوم نے مانا نہیں، یونس علیہ السلام نے بددعا دی، بستی چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے حکم نہیں آیا، اس سے پہلے بستی چھوڑ دی، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، 4 اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا۔ یہ جو ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ یونس علیہ السلام کی وجہ سے ملی، فجر کی نماز آدم علیہ السلام کی وجہ سے ملی، ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملی، عصر کی نماز یونس علیہ السلام کی وجہ سے ملی، مغرب کی نماز عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملی، اور عشاء کی نماز موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملی۔ یونس علیہ السلام جب باہر آئے تو عصر کا ٹائم تھا، وہ 4 اندھیروں سے اللہ نے بچایا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور تحت الثری کا اندھیرا، 4 غموں سے اللہ نے بچایا۔ تو 4 رکعت بطور شکریہ کے پڑھی، نفل تھی، اللہ نے امت کے لیے فرض بنا دی۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، دنیا میں چاروں طرف اندھیرا، اللہ نے سورج نکالا، اجالا ہو گیا، 2 رکعت شکریہ کے طور پہ پڑھی، فجر کی نماز، فجر کا ٹائم تھا، اللہ نے فجر دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں ڈالا، اللہ نے گلے گلزار بنا دیا، چھری چلائی بیٹے کے گلے پہ، چھری چلی میں دمبا آ گیا، کتنی آزمائش میں مبتلا کیا، سارے امتحان میں پاس ہو گئے، 4 رکعت بطور شکریہ کو پڑھی، ظہر کا وقت تھا، اللہ نے امت کو ظہر دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام مغرب کا ٹائم، اللہ کا شکریہ ادا کیا، نہ میری ماں خدا ہے نہ میں خدا ہوں، خدا تو ہی ہے۔ ایک ماں کی خدائی کا انکار، ایک اپنی خدائی کا انکار، اور اللہ کی توحید کا اقرار۔ 3 شکریہ پہ 3 نفل پڑھی، اللہ نے مغرب کی 3 رکعت اللہ نے امت کے لیے فرض دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزوں کا خوف تھا، بیوی کا، بچے کا، اپنے بھائی ہارون کا، اور اپنے دشمن موسیٰ کا خوف تھا۔ چاروں خوف سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ عشاء کے ٹائم پہ 4 رکعت بطور نفل شکریہ کے پڑھی، اللہ نے امت کو عشاء دے دی۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ 5 پڑھتے ہیں۔ جوان کتنی پڑھتے ہیں؟ جوان کہتے ہیں ہم تو جمعہ کو ہی آتے ہیں، پڑھیں گے 5 انشاءاللہ۔
تو 4 اندھیرے کون کون سے؟ پانی کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اللہ خود فرماتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرا پیغمبر یونس مجھے نہ پکارتا، مجھے میری کبریائی کی قسم قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ مجھے بلایا، مجھے پکارا، میرے سامنے جھولی پھیلائی۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین سبحانک لا الہ الا انت سبحانک، میں مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہوں، پانی کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہوں، میرا یہ حال تیرے سوا جانے کون؟ سبحان، سب سے پہلے لا الہ الا انت، میرا یہ حال تیرے سوا جانے کون؟ اقرار کیا۔ یہ عاجزی دیکھو، ہم پر کوئی مصیبت آ جائے سب سے پہلے کہتے پتہ نہیں یار کون سے گناہ میں پھنس گئے، جیسے سارے جنید بغدادی ہو، کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، بیاج کھائے بغیر تو نیند نہیں آتی، نچنیوں کا ناچ دیکھے بغیر تو نیند نہیں آتی، اللہ اکبر، 2:30 بجے تک بیٹھے رہتے انسٹاگرام پہ، 3 بجے تک پڑے رہتے، نماز پڑھتے مسجد کی ٹوپی سے، 12,000 کو ٹوپیاں پہناتے، نیند نہیں آتی اس کے بغیر تو، چنا لگائے بغیر تو نیند نہیں آتی۔ 10 کا پیسہ ہڑپ کر کے پھر حج کو جاتے، وہاں طواف کرتے، یہ طواف کر کر کے تھک گئے 10 لوگ، ان کے چکر سے بچ گئے ہوتے، اللہ کو وہاں کے چکر کی کیا ضرورت تھی، اللہ یہیں بیت اللہ کا ثواب دے دیتا۔ اللہ کے گھر کے طواف سے مخلوق کو لگائے گئے طواف چکر معاف نہیں ہوتے، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ میں نے آج ہی مشکات میں ایک حدیث پڑھا ہے، ساری دنیا کے پہلے بعد کے انسان جنات سارے مل کر اگر ایک متقی پرہیزگار آدمی کی طرح بن جائے، اور مثال توضیحات میں لکھا ہے میرے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میرے نبی جیسی بن جائے متقی پرہیزگار، اور ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اللہ تعالیٰ کی شان وحدانیت میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا اول آخر انسان جنات سارے مل کر فاسق فاجر بدماش بن جائے ابلیس کی طرح، میرے نبی نے فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، میری شان میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے حدیث میں ہے، ساری دنیا مل کر ایک بڑی پہاڑی پر چلی جائے اور اپنا اپنا سوال کرے، اللہ فرماتا ہے سب کے مطالبے کو پورا کروں گا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جیسے تم دریا میں سوئی ڈالو اور پھر سوئی نکالو، کتنا پانی تمہاری سوئی لے کر نکلتی ہے، اتنا پانی اتنی کمی میرے خزانے میں نہیں آتی ہے۔ ساری دنیا کے مطالبے پورا کرنے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی دریا کے پانی کو اپنے اندر لیتی ہے۔ سب سے پہلے اقرار کیا، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، میں اندھیروں میں پھنسا ہوا ہوں، پانی کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرا، الہ العالمین، میرے سوا تیرے سوا میرا یہ حال جانے کون؟ مجھے بچا۔ سبحانک، اقرار کیا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، آگے کہاں ظلم تو میں نے اپنے اوپر کیا، تیرا حکم نہیں آیا، میں نے بستی چھوڑ دی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کا انداز دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو رحم فرما معاف فرما۔ نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1300 سال، 950 سال تبلیغ کی، 46 لوگ مسلمان ہوئے، صبح جاتے ہیں شام کو گھر آتے، سارا دن پتھر کھاتے، لہو لہان ہو جاتا، شاباش شاباش آفرین آفرین کہنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ جاتے نا تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، یہ وہیں کھڑے ہو جاتے، کہتے کبھی تو تھک کر انگلی نکالوں گی، جب نکالوں گی پیغام دے کے جاؤں گا، سارا جسم لہو لہان ہو جاتا، رات کو آتے مصلی بچھاتے اور سجدہ کرتے،
الہ العالمین مجھے معاف کر دے، تیری توحید کا حق ادا نہیں ہو سکا، تیری تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکا. یا تو گشت والے گھر پہ آ جائیں تو باپ بیٹے سے کہتے جا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ بیٹا بڑا ہوشیار ہوتا ہے، انگلش میڈیم پڑھتا ہے نا، باہر نکل کے کہتا ہے امیر صاحب اب بھی ابو نے کہا ہے کچن میں بیٹھے، گھر پہ نہیں ہے. ہم 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے یہاں تعلیم میں. گھر جاتے ہیں تو چھپتے پھرتے کہ کہیں امیر صاحب جماعت میں نہ لے جائے، امیر صاحب کو کیا پڑھی ہے، چھپتے پھرتے. اللہ آپ کے سفر کو آسان فرما. آپ تو جوبرگ جا رہے ہیں 20 تاریخ 30 تاریخ 4 مہینے کے لیے. اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، پوری بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے. دین کے معاملے میں کوئی نہ بنے، سیکھ لیا کرے. کتنے ایسے جنازے کی دعا نہیں آتی. جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار باپ مر جائے تو بیٹے کا ہے. ضروری نہیں بیٹا عالم ہو، سب سے پہلا حق بیٹے کا ہے. بیٹا اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں، جنازے کی دعا آتی نہیں، راتوں رات دعا یاد تو نہیں ہو جاتی. پھر یہ زیادتی اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں. باپ کی میت ہے، بیٹا جوان ہے، رسمن کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا ظلم، باپ کی میت پہ جنازے کی دعا بیٹے کو نہیں آتی. یہ زیادتی پھر اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ماں نے سب کچھ دیا دین نہیں دیا، باپ نے سب کچھ دیا دین نہیں دیا. یہ جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں نا، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو دین پڑھاؤ، انہیں دعائیں سکھاؤ، انہیں علماء سے انہیں علماء کی صحبت میں بٹھاؤ. ہم 8 گھنٹے اسکول بھیج سکتے، 2 گھنٹے مدرسے نہیں بھیج سکتے. یہ درد ہے امت کا. مجال ہے کہ مولوی صاحب ایک لکڑی بھی مارتے، آ جاتے ہیں سارے آستینے چڑھا کے، مولانا صاحب آپ نے کیسے میرے بچے کو مارا، ہم آپ کو 200 روپے فیس دیتے ہیں. 200 روپے میں کیا آتا ہے؟ 200 روپے میں 200 روپے میں ڈائپر بھی نہیں آتے. ہمارا بچہ 5 سال کا، ہماری بچی 5 سال کی، ایک سال کا خرچہ اسکول میں 1.5 لاکھ روپے ہے، 1.25 لاکھ روپے. یہ آٹو کا الگ، وان کا الگ، بس کا الگ، اسکول کے جو اخراجات ہے وہ سارا ایک طرف رکھو. مدرسے میں جاتے ہیں نا، چہرہ بھی دھلا ہوا نہیں، پڑوسن کہتے اس کا منہ تو دھلا کا، اس کا مولوی بھی دھلا دے گا. اب یہ 2500 میں وہ بھی دھلا ہے. ایسی ماں اگر مر جائے نا، لاکھ قرآن پڑھ کے بخش دو، آدھی آیت کا ثواب نہیں پہنچتا. اس کے سینے میں اللہ کے قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اسکول میں جانے والا بچہ دفتر پیچھے لٹکاتا ہے، مدرسے میں جانے والا بچہ قرآن سینے سے لگاتا ہے. یہ خود بچہ کہتا ہے تیرا علم پیچھے، میرا علم آگے ہے. تیرا علم مرنے کے بعد پیچھے ہی رہ جائے گا، میرا علم مرنے کے بعد آگے کام آئے گا. تو جو آگے کام آتا ہے اس کی فکر کرے، جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے لیے کیوں اتنی دوڑ بھاگ کرتے. نہیں پڑھاؤ، اس کا انکار نہیں، انگریزی پڑھاؤ ضروری ہے. وہ ایئرپورٹ پر بھاپے مارتے، فارم بھرتے نہیں آتا، لیکن ساتھ دین دو. دین نہیں دیا، ساری آسری دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دیا. مر جائیں گے تمہارے بیٹے، جنازے پہ آئیں گے، جنازے کی دعا نہیں آئے گی. سب سے پہلے عقیدہ سکھاؤ، توحید سکھاؤ، کرنے دھرنے والی ذات صرف بولو. یہ بچے کو پڑھاؤ، بچے کو بتاؤ بیٹا ابو سے کچھ نہیں ہوتا، بیٹا امی سے کچھ نہیں ہوتا، ابا سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ ربا سے ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں حاجی صاحب آپ کی بچیاں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر 4 ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر 6 ہے. حاجی صاحب آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر 3 ہے. اگر میں پوچھوں حاجی صاحب آپ کے باپ کتنے ہیں؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا. میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن بتا انبیاء کتنے؟ بہت زیادہ. اولیاء کتنے؟ بہت زیادہ. سب سے زندہ دار کتنے؟ بہت زیادہ. میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن بتا رب کتنے؟ قرآن کہتا ہے جیسے کائنات میں تیرا دوسرا کوئی ابا نہیں، کائنات کا دوسرا کوئی ربا نہیں، صرف اور صرف ایک ذات ہے اللہ. مجھے تمہیں جلانے والا، میرا تمہارا دنیا کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے. کون؟ زور سے بولو، اللہ. سلیمان علیہ السلام کی حکومت پانی پر، ہوا پر،
جہاں جانا ہوتا ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے ساری بستی والوں سے کہا چلو میدان میں جاتے استغاثہ کرتے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ جا رہے راستے میں ایک چوٹی کو دیکھا جو لجاجت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہے ظلم یہ کرے اور سزا ہم بھگتے، گناہ بندے کرے اور قحط ہم بھگتے۔ سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی اس پکار کو سنا، ساروں سے کہا چلو واپس بستی میں۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کہا کیوں؟ کہا اللہ نے عرش پہ اس چوٹی کی فریاد کو قبول کر لیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بستی میں نہیں پہنچے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جو اللہ ایک بے جان جو گونگی چوٹی کی سن سکتا ہے وہ عاشق رسول کی نہیں سن سکتا۔ ہم دہلیز پر آئے اللہ سے مانگے، جھولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، کہو بے شک خالی جھولی بھرنے میں رب کو دیر نہیں لگتی۔ آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے اللہ۔ عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کی سننے والا کون؟ آتش نمرود میں ابراہیم خلیل اللہ کی سننے والا کون؟ چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کی سننے والا کون؟ درخت کے نیچے موسیٰ کلیم اللہ کی سننے والا کون؟ تختہ دار پہ عیسیٰ روح اللہ کی سننے والا کون؟ زور سے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی سننے والا کون؟ اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کی سننے والا کون؟ بیماریوں کے اندر ایوب علیہ السلام کی سننے والا کون؟ بدر کے اندر، احد کے اندر، طائف کے اندر، شیعہ بن ابی طالب کے اندر، خندق کے اندر، تبوک کے اندر، حنین کے اندر، کالی کملی والے کی سننے والا کون؟ خدا موجود گلشن میں ہوئی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں۔ گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے، کمی آتی نہیں پھر بھی میرے مالک کے خزانوں میں۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، تیرے ہاتھ میں فنا بقا تیری شان جل جلالہ۔ جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ حبیب ہو، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ حبیب ہو، تیرے ہاتھ میں گٹا بڑا تیری شان جل جلالہ۔ بایا سے ہندوستانی کے پاس ایک عورت آئی، بہت خوبصورت بات۔ وہ عورت آ کر کہنے لگی وظیفہ دو، تعویذ دو۔ کہاں کون سا وظیفہ، کیا بات ہوئی؟ کہا میرا خاوند ایک ایسا عمل کرنے جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایسا تعویذ دو کہ وہ اس عمل سے رک جائے۔ کہا تیرا خاوند کون سا عمل کرنے جا رہا ہے؟ کہا دوسری شادی۔ دوسری شادی ہاں دوسری شادی کر سکتے ہیں، 2 3 4 کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ کی بات، اللہ نے قرآن میں پارہ نمبر 4 مستورات کا انتظام میرے کو کیا، میں تو بھی کہہ کے نکل جاؤں گا۔ فَنَكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن میں اللہ، ارے ہم سب قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو۔ میں دونوں باتیں بتاؤں گا، مانتے ہیں نا قرآن کو؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا بولو زور سے، بے شک تمہیں جو عورت پسند ہو تم کر سکتے ہو، 2 3 4 کر سکتے ہو، لیکن میرے نبی نے فرمایا 2 شادی کی، ایک کے ساتھ ظلم کیا، ایک کے ساتھ انصاف کیا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، آدھا بدن ٹھیک ہوگا، آدھے بدن پہ لقوا ہوگا۔ ایک تو سمجھ ہی نہیں جاتی، 4 کے فتوے پوچھتے پھرتے کہ مولانا 4 کر سکتے، وہ ایک کو تو سنبھال، ایک تو جاتا تھا رات کو 2:30 بجے جاتا ہے ایک کے پاس، تو ہوٹل سے شادی کرتا، بیوی کو کیوں لایا؟ صحیح ہے، ہاں لیکن کر سکتے ہیں، کرنا چاہو تو بھی پڑھا سکتا ہوں نکاح۔ ایک بندے نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا، مولانا عبد الرحمن صاحب سے تاریخ لی، مولانا آپ نکاح پڑھائیں گے؟ کہا میں پڑھاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ جمعہ کا دن مقرر کیا، پرفیوم لگایا، عربی جبہ پہنا، امامہ پہنا،
تیار ہو کے جا رہے, بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہاں میرا نکاح ہے, مولانا سے تاریخ لیے, دوسری شادی کر رہا ہوں. کہاں کوئی بات نہیں, تم تو کر سکتے ہو, ہم کام منع کر سکتے, لیکن ایک کام کرو, بڑا اچھا کام کرنے جا رہے ہو, میرا ہاتھ کا برکت کا شربت پی کر جاؤ. اور شربت پی کے سویا, اٹھا منگل کے دن. اب جو اٹھا اور بڑھاتا ہوا بھوگا, کہاں جا رہے کام, مجھے بتایا میرا نکاح آج منگل ہے. دوبارہ ایسا ارادہ کیا, قیامت کے دن اٹھے. میرے نبی نے کتنی شادیاں فرمائی, بولو زور سے, 11. خدیجہ, عائشہ, صفیہ, سودا, حفصہ, زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ, ام سلمہ, ام حبیبہ, جویریہ, میمونہ. میری تمہاری مائیں امت کی مائیں کتنی ہیں, 11. لیکن 11 زندگیاں میں نے تم نے نہیں پڑھی, اس لیے ایک زندگی جہنم بنی ہوئی. میرے نبی کو امی عائشہ سے کتنا پیار تھا. امی عائشہ فرماتی ہے, لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء. ایک آسمان کا سورج اور ایک میرا سورج ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے, کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمس طالع بعد العشاء. اوپر والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے, میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ہمارے نبی عشاء کے بعد گھر جاتے, بیوی کو دیکھ کر سلام کرتے, مسکراتے. ہم فرعون کی طرح بگولے گھر میں گھستے, مجال ہے کہ بیوی سلام کرے. ہم روابی ایسا ڈالتے کہ سلام کیا کرے گی, جب بھی بات کریں گے گالی دیں گے, جب بھی کچھ مانگیں گے گالی. ارے محبت سے بھی مانگ سکتے تھے, اتنا پیار جو باپ نے دیا اس کا ادا ہی دے دو, دنیا جنت بنا دے گا اللہ. کچھ قصور ان کے بھی ہے, ان کی بھی ڈیمانڈ کم نہیں ہوتی, ان کی بھی فرمائشیں کم نہیں ہوتی. کتنوں کی تنخواہیں تو برقوں میں چلی جاتی, قصور وہاں بھی ہے, دونوں طرف, کیونکہ حقوق دونوں نہیں پڑے. اگر وہ امی عائشہ کا رول ادا کریں اور یہ محمد مصطفیٰ کی زندگی پڑھ دے, دیکھو زندگی جنت کا ٹکڑا بن جائے گی. اس گھر میں کبھی طلاق کی نوبت نہیں آتی جو میرے نبی کی ازدواجی لائف پڑھتا ہے. وہی گھروں میں طلاق ہوتی ہے جن گھروں میں میرے نبی کی سیرت نہیں چلتی. کیا ضرورت تھی ریس لگانے کی, 2 دفعہ ریس لگائی. کیا ضرورت تھی جھوٹا پینے کی, پوچھا امی عائشہ سے تیرا ہوٹ کہاں لگا, جہاں لگا وہیں سے ہوٹ لگا. ہم تو کہا نہیں, بیوی کا جھوٹا نہیں پیتے, بزرگ کی داغدار ہو جائے گی. توبہ کرو, بیوی کا جھوٹا پی سکتے ہیں, بزرگ کی داغدار ہو جائے گی. وہ بھی تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی, علاقہ, باپ, بھائی, بہن, سوسائٹی, اور 22 سال کی محفوظ عزت ایک ہی قبولے کے صدقے نے تمہارے حوالے کر دی, مارنے پیٹنے کے لیے. یہ رشتہ مٹھائی سے چلتا ہے, پٹائی سے نہیں چلتا. یہ رشتہ مار سے نہیں چلتا, محبت کی بھرمار سے چلتا ہے. کچھ اچھا کھانا پکانا تو ہدیہ بھی دے دیا کرو. ہدیہ دیتے کبھی, دے بھی دیں گے, رات کو واپس ملا ماوا کھا جاتا ہوں. ہدیہ آ رہا ہے میرے پاس, اللہ کی قسم 200 کا نوٹ دے دو نا, وہ تمہاری بیوی کھائے گی نہیں, تمہارا یہ ہدیہ ہی کافی ہے. بے شک. اتنا کہنا ہے بس, تو نے بریانی کیسی, تیری جیسی بریانی کوئی بناتا ہی نہیں, دیکھ لو پھر وہ کھائیں گی نہیں. تمہارا یہی جملہ اس کی تھکن کو اتارنے کے لیے کافی ہے. چولہے کے سامنے اب بنا کے تو دیکھ لو, انڈا نہیں بنتا. یہ سارے ایک انڈا بناؤ, پورا کچن ایسا لگے گا جیسے بمبئی کا مسافر کھانا ہو. نہیں بنتا کچھ بھی. کپڑے دھو سکتے ہم, نہیں دھو سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو ایک ہمارے 10 کام ایک عورت کرتی ہے, ہم اپنا خود کا ایک کام نہیں کر سکتے. وہ عورت کہنے لگی بایزید بستانی سے, وظیفہ دو, تعویذ دو. کہاں کون سا تعویذ, کہاں میرا شوہر ایسا عمل کرنے جا رہا ہے جس کو کرنے سے وہ رک جائے. کہاں کون سا عمل, کہاں دوسری شادی, کہاں جس چیز کی شریعت نے چھوٹ دے رکھی ہے میں نہیں رک سکتا. کہاں پھر وہ عورت کہنے لگی اگر میں اپنے چہرے سے, اگر شریعت مجھے اجازت دیتی اور میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتی تو آپ میرے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین بیوی ہو اس کی کوئی سوکن نہیں ہونی چاہیے. بایزید بستانی نے کہا مریدین سے آ جاؤ, مسئلہ حل ہو گیا. کہاں کیا مسئلہ حل ہو گیا, عورت سے پوچھا بتا تیرا حسن و جمال ذاتی ہے یا عطائی, کہاں عطائی. تیرا حسن و جمال فانی ہے یا باقی, کہاں فانی. تیرا حسن و جمال عارضی ہے یا مستقل, کہاں عارضی. بایزید بستانی نے کہا مریدو, جو حسن و جمال والی, عارضی حسن و جمال والی, فانی حسن و جمال والی, عطائی حسن و جمال والی اپنے
शौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हुस्न जमाल को पैदा करने वाला खुदा अपना शरीक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मखलूक बेशुमार है, खालिक है बस एक, हाजत तलब बमत है, हाजत रवा है बस एक, क्यों मानूं मैं बात तौहीद के खिलाफ, मेरा खुदा है बस एक, मेरा रसूल है बस एक। तो सजदा सिर्फ किसे होता है? जोर से किसे? एक सजदा हुसैन ने किया था। कयामत की सुबह तक हुसैन के सजदे को कोई भूल नहीं सकता। शिमर छाती पे था ना, शिमर ने कहा हुसैन मांग, क्या मांगता है? कहा छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके सजदा कर लेने। हमारा सजदा कैसा? मकसदी सजदे हमारे। बीमार बच्चे होते मस्जिद याद आती है, कारोबार बंदा पड़ा है मस्जिद याद आती है, जब फरावानी हो गई दहली से खुदाबंदी को भूल जाते। सब गर्जी सजदे हैं। सजदा तो हुसैन ने किया था। अल्लाह मुझे और आपको हुसैन जैसा सजदा नसीब फरमाए। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए। कहा नाना तू फातिमा का नूरे नजर है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना तू नाने का नवासा है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? सजदे फर्श वाले भी करते हैं, अर्श वाले भी करते हैं, जमीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी करते हैं। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मखमल की मुसल्ले पे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? आना मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर की हलक में तीर लग चुका है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर, जिस्म पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। जोर से सुभान अल्लाह कहना। उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। सजदा सिर्फ किसे होता है? बोलो जोर से। और एक बात, वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरतिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाता है अगर मेरी तौहीद को समझना है, मेरी उलूहियत को समझना है, मेरी वहदानियत को समझना है, 10 साल मौलवी बनने की जरूरत नहीं, मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं, दर्स निज़ामी पढ़ने की जरूरत नहीं, इल्म पढ़ने की जरूरत नहीं। एक प्याला दूध का हाथ में लेकर इतना सोच लिया कर, ये दूध आया कहां से? भैंस का रंग काला, जो चारा तूने खिलाया उसका रंग हरा, भैंस की रगों में जो खून दौड़ता है उसका रंग लाल। अल्लाह फरमाता है गोबर और खून की नालियों के बीच में से एक बाईपास वाला रास्ता बनाया, एक तीसरी नाली मैंने बनाई, साफ शफाफ प्योर दूध तेरी बाल्टी में मैंने पहुंचाया, खून का एक कतरा मौजूद नहीं। मेरा बंदा बड़ा नफीस तबीयत वाला है, खून आएगा कलर मुतासिर होगा, मेरा बंदा दूध नहीं पिएगा, गोबर का एक कतरा मौजूद नहीं। मेरा बंदा बड़ा नफीस तबीयत वाला है, गोबर बाल्टी में जाएगा बदबू फूटेंगी, मेरा बंदा दूध नहीं पिएगा। लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। सिंगारे पीस के नहीं दिए, पाउडर वाला बना करके नहीं दिया, मैंने साफ शफाफ प्योर दूध तेरी बाल्टी में उतारा। जब मैं प्योर देता हूँ, प्योर मांगता हूँ, अरे ओ मेरे बंदे आज तू मेरे सजदे के अंदर क्यों मिलावट कर रहा है? कैसा सजदा चाहिए? प्योर, मकसदी सजदे नहीं। सजदा सिर्फ किसे करना है? बोलो जोर से। अब आप सारे कहो इंशाअल्लाह हम रोजाना रात को 2 रकात सलातुल शुक्र पढ़ के सोएंगे इंशाअल्लाह। इतनी नेमतों से अल्लाह ने मुझे और आपको नवाजा है, हक बनता है कि हम दहलीज पर 2 सजदे ज्यादा कर ले कि अल्लाह तेरा शुक्र है
کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے آباد فرمایا ہے. ٹائم پہ پیشاب ہوتا ہے نا, یہی سب سے بڑی نعمت. میں گیا تھا سیول میں ایک دوست کی ملاقات کی, بڑے میری عمر کے تھے. کہا کیا پراپرٹی جائیداد, 20 دن ہو گئے پیشاب نہیں ہوا. اللہ چاہے تو پیشاب بلاک کر سکتا ہے, اللہ چاہے تو جس عضو کو چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے. چلتے چلتے لکوا پڑ جاتا ہے, کیا ہوگا؟ پیرالیسس. کیا کا ایک حصہ کام کر رہا ہے, ایک حصہ ختم ہو چکا ہے. آنکھیں دیکھو, کروڑوں کیمرے اللہ نے فکس کیے, سب کو دیکھ سکتے, ہم پہچان سکتے. زبان دیکھو کتنی خوبصورت, تلاوت کر سکتے, اذان دے سکتے, نعت النبی گنگنا سکتے. ہاتھ پاؤں دل دماغ گردہ سارا نظام اللہ نے 360 جوڑ فٹ کیے. جسم ٹھیک ٹھاک ہے, بس اسی پر 2 رکعت صلاۃ تو شکر پڑھ لیا کرو, کیونکہ جب بیماریاں آتی ہیں نا تو دولت بھی کچھ کام نہیں کرتی. ایسی بیماریوں میں آپ جاؤ ہسپتال میں, دیکھو کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے. رب کو سمجھنا ہو, کبھی احمد آباد بروڑا میں چلے جاؤ, سورت چلے جاؤ, سیول میں دیکھ لیا کرو, تب سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک بدن ہے. بدن ٹھیک ٹھاک ہے, پھر روح کی غذا, اس کی بھی کچھ حفاظت, کچھ اس کی بھی کچھ پروسیس کر لیے جائے. کہ اگر بدن ٹھیک ٹھاک ہے لیکن روح بیمار ہے, وہ بھی کچھ کام کی نہیں. روح کو پاکیزہ تب بنے گی جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے, اپنی زندگی میں اتاریں گے. روح تب پاکیزہ بنیں گی. کتابوں میں لکھا ہے لو مریضت ارواحکم وصحت ابدانکم لکنتم اہون علی اللہ من الجولان. اگر جسم ٹھیک ٹھاک ہے لیکن روح بیمار ہے, اللہ کی نظر میں ہمارے جسم ایسے جیسے گندگی کا کپڑا. بے شک بے شک. تو روح, بھوک, کینہ, عداوت, دشمنی, حسد, لالچ, ایک دوسرے سے جلن, یہ ساری بیماریوں سے دل کو پاک کر دے. میرا اور آپ کو, میرا تمہارا عقیدہ ہے, میں اور آپ اپنے مقدر سے ایک دانہ زیادہ نہیں لے سکتے. بولو زور سے بے شک. جتنا لکھا اتنا ہی ملنا ہے. پھر نہ کسی سے جلنا ہے, نہ کسی سے جادو کرانا ہے, نہ کسی کے کاروبار کو مندہ کرانا ہے. جو جہاں بڑھتا ہے وہ رب بڑھاتا ہے. ہم جہاں ہیں ہمیں اللہ اپنا اللہ نے رکھا ہے. اللہ اسی توحید اور اسی عقیدے کو اللہ میرے تمہارے سینوں میں اتار دے. اسی توحید پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی تو کھانا بھی باقی ہے, 11 بج گئے. ماشاءاللہ ایک تو ایسا بندہ ہونا ہی چاہیے جو میری تعریف کرے. ماشاءاللہ حاجی صاحب کو میرے ساتھ دسترخوان پہ لے آؤ. اللہ اکبر. خوش ہو گئے ماشاءاللہ. مدینے جائیں گے انشاءاللہ. ارے بولو زور سے. میں کہاں سے آیا پتا آپ کو؟ آنند سے. 1 بجے گھر سے نکلا ہوں. کوئی ایسے راستے اللہ کسی کو نہ دے. راستے ہی نہیں کھڈے ہیں, ایسے راستے. میری تو کمر ٹوٹ چکی ہے. میں نے کہا یار یہ کہاں آپ نے بلا لیا. ماشاءاللہ چلو کوئی بات نہیں, ہم آ تو گئے. آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا, حساس طبیعت کے ساتھ آپ نے بیان کو سماعت کیا, نعت النبی کو سماعت کیا. میری تو 75% تھکن اتر چکی ہے آپ کو دیکھ کر. اب 25% کھا کر اتر جائیں گے. لیکن جاؤں گا پھر کیسے واپس وہی کا وہی. بہت خراب راستے, ٹرین میں ریزرویشن ملا نہیں, گاڑی لے کے آنا پڑا. بہت دور ہے آنند سے, تو یہاں 6 گھنٹے. صبح پہنچوں گا فجر کے وقت. فون کرنا صبح میں پہنچے کہ نہیں. یہ بیان کے پہلے تو دلہن لگتے, بیان کے بعد متعلقہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور عمر بھائی تو ایسے نہیں وقتاً فوقتاً. میں بہار گیا تھا بیان کرنے, سونگ تھا. 1 سال کے بعد ان کا پھر فون آیا. مجھے بلانا تھا 2 بار, تو کہنے لگے گزشتہ سال برابر پہنچ گئے تھے. 1 سال کا. میں نے کہا اب بھی گھر کا دروازہ کھولو, تیرا فون ابھی ماں واپس آ. اللہ اکبر. آپ کون سی نظم کہہ رہے تھے؟ ایک اعلان بھی تھا, ہمارے بابو بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. یہ جتنے رشتہ دار ہمارے فوت ہو گئے, اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. نبی جی آ گئے تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ.
کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے، کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے، جب خون خرابہ حد سے بڑا انسان بہت گھبرانے لگے، ایسے میں خدا کو پیار آیا، ایسے میں خدا کو پیار آیا، ایسے میں خدا کو پیار آیا، بندوں پہ کیا احسان، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب نے مجھے کہا ہمارا یہ مجمع ایسا ہے، آپ کتنا بھی ٹائم لے لو تھکنے والا نہیں ہے، ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا آپ مجھے کہنا ہے کہ آپ اپنے جتنے مہمانوں سے جو بھی پڑھانا ہے وہ پڑھا لیجیے، ہمارا مجمع الحمدللہ حساس ہے، تھکنے والا مجمع نہیں ہے، اس لیے آپ بالکل بیٹھے رہے، میں 6-7 نظمیں سناؤں گا آپ کو کہ اب سوکھ شجر لہرائیں گے، ہر سمت بہاریں آئیں گی، سب دور قحط ہو جائے گا، سوکھی فصلیں لہرائیں گی، کہ اب سوکھ شجر لہرائیں گے، ہر سمت بہاریں آئیں گی، سب دور قحط ہو جائے گا، سوکھی فصلیں لہرائیں گی، باغوں میں پپیہا بولے گا، بلبل بھی نغمے گائیں گے، ہر پھول سے خوشبو پھوٹیں گی، اب کلیاں بھی مسکرائیں گی، کیا جن بشر کیا حور و ملک، کیا جن بشر کیا حور و ملک، سب کرنے لگے اعلان، کیا نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، محمد آ گئے، مسیحا آ گئے۔ بہت خوبصورت کہ دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے، سب پیار کے نغمے گائیں گے، سب در سے محبت پائیں گے، دشمن بھی گلے مل جائیں گے، کہ دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے، سب پیار کے نغمے گائیں گے، سب در سے محبت پائیں گے، دشمن بھی گلے مل جائیں گے، کالے گورے ادنا اعلیٰ سب شیر و شکر ہو جائیں گے، سب کا نصیبہ چمکے گا، سب قسمت پر اترائیں گے، اب دین کا گلشن مہکے گا، اب دین کا گلشن مہکے گا، اب اترے گا قرآن، بولو نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، محمد آ گئے، مسیحا آ گئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی، وہ بیٹیاں اگر باپ کے لیے جہنم کا فیصلہ بھی ہوا تو آگے آ جائیں گے، اللہ انہی بیٹیوں کے صدقے میں باپ کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ حضور سے صحابی نے پوچھا دو کا بھی یہی حکم ہے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں آپ کو اپنی بیٹیاں سلامت، آپ کی بیٹیاں سلامت، میں آپ کو سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اب تو ہمارا ماحول ایسا ہے، بیٹی ہو ہسپتال میں ڈاکٹر کہے تو منہ بگاڑتے ہیں، ایسا چہرہ بگاڑتے ڈاکٹر بھی سوچتا ہے غلط جگہ مبارکبادی دے دی، بیٹی آئے اتنا سیلیبریٹ، بیٹی آئے بہت سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ شعر آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی، جن کے دامن میں بیٹیاں ہیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے، بولو سبحان اللہ، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے، تم بیٹی کو پالو پوسو یہ
کوئی نہیں بچائے گا. بولو زور سے بچائے گا تو امینا کا لال بچائے گا. میرے نبی ہمارے لیے اتنا لمبا چوڑا سجدہ کریں گے. اللہ کہے گا ارفع راسک سل توعطا واشفع تشفع. حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا میں کیا مانگو آپ ہی دے دیجئے. کہا چلو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت ہے. حضور کہہ سکتے چلو آدھی کو تو جنت مل گئی, آدھی عمل سے چلی جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ آفر پسند نہیں. کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا یہ آفر ابھی رکھ. اللہ سے کہا کل قیامت کا دن ہوگا, مجھے میری امت کے حق میں حق شفاعت دے دے. انگلی میں رکھوں گا جنت تو کھول دے گا. میں نہیں چاہتا میرا کوئی امتی جہنم میں جائے, میں چاہتا ہوں میرا ہر امتی جنت میں جائے. ماں باپ دوست جگری یار کوئی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا بولو زور سے آمینہ کا لال کام آئے گا. میرے تمہاری اللہ کے دربار میں سفارش کرائیں گے اور اللہ مجھے اور آپ کو جنت دے گا انشاءاللہ. یہ شعر سنیں اور اپنی روح کو ٹھنڈ پہنچائے. بہت اچھا شعر. اگر عشق رسول سنوں میں اگر معزن ہے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. ایڈوانس میں کہہ دے ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ. جب سارے پیمبر محشر کے دن نفسی نفسی بولیں گے, آدم ہو کہ موسیٰ عیسیٰ ہو, جب سب کے کلیجے ڈولیں گے. جب سارے پیمبر محشر کے دن نفسی نفسی بولیں گے, آدم ہو کہ موسیٰ عیسیٰ ہو, جب سب کے کلیجے ڈولیں گے. جب اپنے پسینے میں خود کو سارے لوگ ڈبو لیں گے, جب ساری امیدیں ٹوٹیں گی, سب خون کے آنسو رو لیں گے, تب شافی محشر آئیں گے, تب شافی محشر آئیں گے, سب بولیں گے ایک بار کیا نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے. بولو محمد آ گئے, مسیحا آ گئے. جزاک اللہ. ارے جزاک اللہ تو کہہ دے. جزاک اللہ میرے مولا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, فافعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. مولا اغفر لنا. آمین. یا اللہ ہم گنہگار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے. یا اللہ اپنی نافرمانی کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ زندگی کا کافی حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا, تیری نعمتیں کھاتے رہے. یا اللہ تجھی سے بغاوت کرتے رہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تو نے آنکھیں دی تھی قرآن دیکھنے, یہ آنکھیں آوارہ بن گئی. تو نے کان دیے تھے, یا اللہ یہ قرآن کا نغمہ سنیں گے, یہ کان موسیقی کے نظر ہو گئے. تو نے زبان دی تھی میرا بندہ قرآن پڑھے گا, یہ زبان یا اللہ گالی کی نظر ہو گئی. پیٹ میں حرام کے لقمے جا رہے, ہاتھ پاؤں غلط چل رہے ہیں. یا اللہ پورا وجود پورا جسم گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے. یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا. ہم تیرے حبیب کے امتی ہے, گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے توبہ کرنے والا بندہ تجھے بڑا پسند ہوتا ہے. یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے. اطاعت کی عزت نصیب فرما, معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. یا اللہ تو چاہے تو سانس لینے کی بھی گنجائش. اللہ دنیا کا نوکر کوئی نافرمانی کرتا ہے تے مار کے دہلیز سے نکال دیتا ہے. اللہ ہم تو اتنے گندے ہیں, اتنے نافرمان ہیں. اللہ ہمارے اندھیروں کے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے, کوئی ہمارا جنازہ بھی نہ پڑھے. اللہ کوئی ہمیں سلام بھی نہ کرے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. جیسے دنیا میں 70 کا معاملہ کیا, آخرت میں اللہ نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا. یا اللہ ذلیل نہ کرنا. یا اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا. یا اللہ اس مجمع میں کتنوں کی اماں تیرے پاس ہے, کتنوں کے ابا تیرے پاس ہے, کتنوں کی ہمشیرہ کتنوں کی بیوی تیرے پاس ہے. یا اللہ جن کے جتنے رشتہ دار فوت ہو گئے, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما. یا اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ڈیلی سے ہماری ادریس بھائی آئے ہوئے ہیں, یا اللہ وہ بھی آج کل بیمار چل رہے ہیں. یا اللہ ان کے اعضاء میں کچھ کمزوری تھی,
یا اللہ الحمدللہ یا اللہ تیری دی ہوئی نعمت سے، تیری دی ہوئی توفیق سے یا اللہ تیرا احسان کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، یا اللہ ان کو اور صحت نصیب فرما اور تندرستی نصیب فرما، یا اللہ بہت سارے میرے محبین محسنین ہیں یا اللہ اتنے سارے ہیں، مجھے تو نام بھی یا اللہ زبان پہ نہیں ہے، یا اللہ میرے تمام محبین محسنین کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا فرما، یا اللہ اس مجمع میں کون کس لائن سے پریشان ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ عمر بھائی کی عمر برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی نسلوں میں دین کے دائی شدائی پیدا فرما، ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے سجدوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں ایسی موت دے بدن پہ حرام ہو، سامنے بیت اللہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلی زبان پہ ہو، یا اللہ تیری عالی شان ذات کا استحضار کر رہے ہو، تو فرشتوں کو بلا رہا ہو، دیکھو میرے بندے کو، یا اللہ دیکھو میرے بندے کو، میرا بندہ دہلیز پر میرے سے یا اللہ مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، یا اللہ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے کے عالم میں بلا لینا میرے مولا، یا اللہ موت ایسی دے مدینہ منورہ ہو، روضے رسول کے سامنے ہم کھڑے ہو، گنہگار قدموں کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہو، آپ مسکرا کر جواب دے رہے ہو، ایسی حالت میں بلا لینا میرے مولا، دنیا بکتے بکتے ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے اللہ سب کی حفاظت فرما، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، بدعت کی حالت میں مرنے سے حفاظت فرما، تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری خوشنودی، تیری رضا، تیرا قرب نصیب فرما، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔